إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جہنم جميعا۔ قابل احترام بھائیوں، بہنوں اور نوجوانوں، سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور یقیناً اس نے تم پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل کیا کہ جب تم اللہ کی آیات کا کفر ہوتا سنو، جب تم کسی کو سنو کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کر رہا ہے اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو تم ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی مجلس میں مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مصروف اور مشغول ہو جائیں۔ ہاں، اگر وہ اللہ کی آیات کا مذاق اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے والی باتیں چھوڑ کر کسی اور بات کو کرنا شروع کر دیں جس میں آپ کا ان سے کوئی اختلاف نہیں، تو پھر آپ دوبارہ ان کی مجلس میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر تم نے ایسی مجلس سے
ایسی مجلس کا بائیکاٹ نہ کیا اور وہاں بیٹھے رہے، انکم، تو یقیناً تم اذم مثلہم، تو تم یقیناً اس صورت میں ان جیسے ہی ہوگے، تم میں اور ان میں اللہ کوئی فرق نہیں سمجھے گا۔ بے شک اللہ منافقین اور کافرین کو دونوں کو جہنم میں اکٹھا کر کے جمع کرنے والا ہے۔ قابل احترام بھائیوں، دین اسلام عدل و انصاف، امن و امان، بھائی چارے اور بڑی رواداری والا دین ہے۔ دین اسلام غیر مسلموں کافروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر آپ کے والدین کافر بھی ہیں تو آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ دین اسلام ہمیں سبق پڑھاتا ہے۔ اگر آپ کا ہمسایہ کافر بھی ہے تو آپ اس کی ہمسائیگی کا حق ادا کریں، اس کی دنیاوی ضروریات کا، کھانے کا، ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ یہ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ دین اسلام غیر مسلموں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ اگر تمہاری عدالت میں، تمہاری پرے پنچایت میں ایک طرف مسلمان مومن ہے، دوسری طرف کافر ہے، تو تم مسلمان کے حق میں فیصلہ کرنا شروع کر دو، تم کافر کے کفر کی وجہ سے اس کے خلاف جھوٹی گواہی دینی شروع کر دو۔ دین اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، سورۃ الممتحنہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، جو کافر تم سے لڑائی نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے، پر امن طریقے سے وہ زندگی گزار رہے ہیں، تو تمہارا رب اللہ تمہیں ان کے متعلق اس بات سے منع نہیں کرتا، تمہارا دین تمہیں اس بات سے نہیں روکتا۔ کس کس چیز سے نہیں روکتا؟ آگے اللہ پاک نے یہ دونوں باتیں بیان فرما دیں، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، یہ کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور یہ کہ تم ان کے متعلق انصاف کی بات کرو، عدل و انصاف پہ مبنی فیصلے کرو۔ تمہارا رب تمہیں ایسے کافروں کے متعلق جو تم سے لڑائی نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک کرنے سے نہیں روکتا، اور تمہارا رب ان کے ساتھ انصاف کرنے سے بھی نہیں روکتا۔ اب دین اسلام غیر مسلموں کو ان کے پورے پورے حقوق دیتا ہے، چاہے کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، مجوسی ہے، مشرک ہے، کافر ہے، کچھ بھی ہے، دین اسلام ان کے بنیادی انسانی حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور دین اسلام انہیں انسانی مساوات کے اندر بھی تمہارے برابر لا کھڑا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم انہیں انسان ہی نہ سمجھو، تم انسان ہو، وہ بھی انسان ہے۔ انسانی برادری کا بھی باقاعدہ قرآن مجید میں تذکرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ پاک نے
انسانوں کو، مسلمانوں کو، سب کو یہ بتایا کہ تم سب ایک باپ کی اولاد ہو، آدم علیہ السلام کی۔ ہر جمعے کے خطبہ میں یہ آیات پڑھی جاتی ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اے لوگو، اس اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک انسان حضرت آدم سے پیدا کیا، اور پھر ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر اس نے ان دونوں سے تم انسانوں کو پیدا کر کے پوری زمین میں پھیلا دیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ سب انسان ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہے، گویا کہ یہ ایک انسانی برادری ہے۔ اور قرآن مجید میں باقاعدہ کئی پیغمبروں کا ذکر ہے، حضرت ہود علیہ السلام اور دیگر پیغمبر۔ اللہ پاک نے ان انبیاء کرام کے یہ قول ذکر کیے ہیں اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں کہ وہ انہیں ایک دوسرے کو اپنا انسانی بھائی کہہ لیتے تھے، حالانکہ ان کی قومیں، ان پیغمبروں کی قومیں ان پر ایمان نہیں رکھتی تھی، لیکن اس کے باوجود اخاہم ہودا، اخاہم شعیبہ، اس قسم کے الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ان کا بھائی ہود، یہ بردرہڈ جو ہے، یہ جو بھائی چارہ ہے، یہ انسانی بھائی چارہ۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی مسیحی برادری کو یہ کہتے ہیں، ہماری مسیحی برادری یوں کرے، لیکن ذہن میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ بھائی چارہ ایمانی اور اسلامی بھائی چارہ نہیں ہے، وہ بھائی چارہ صرف اور صرف ایمان والے مسلمانوں کے لیے ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور نہ ہی اسلام کہ ان تعلیمات کا یہ مطلب لیا جائے کہ اگر اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ انسان ہیں، ان کو انسان سمجھو اور ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرو، ان کی عیادت بھی کرو، مشکل وقت میں ان کے کام بھی آؤ، ان کی مصیبت پریشانی کو دور بھی کرو، یہ بھوکے ہوں تو انہیں کھانا بھی کھلاؤ، یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ باطل کو حق مان لیا جائے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اپنے نبی کو یا کسی کو بھی اللہ کا بیٹا قرار دے تو ہم ان کے اس باطل عقیدے کو صحیح مان لیں اور ہم اس عقیدے کی تردید کرنا چھوڑ دیں اور ہم مصلحت کا شکار ہوتے چلے جائیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اور ہمارے حکمران وہ ایسے کافروں کی عبادت خانوں میں، ایسے کافروں کے عبادت خانوں میں جائیں اور ان کے مذہبی تہواروں کے اندر شرکت کریں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں یہودیوں کے ساتھ بیٹھ کر مجلسیں کی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر مدینہ کے دفاع کا معاہدہ کیا ہے۔ میثاق مدینہ کے نام سے وہ مشہور ہے کہ یہ مدینہ ہمارا اور تمہارا مشترکہ ایک وطن ہے، تو اگر اس پہ کوئی باہر سے تیسرا گروہ حملہ آور ہوگا تو ہم آپس میں مل کر ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر مدینے کا دفاع کریں۔ اس حد تک تو
غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ اب یہ ملک پاکستان ہے تو یہاں اگرچہ ایک بڑی اکثریت تو مسلمانوں کی ہے، لیکن یہاں کچھ اقلیتیں بھی رہتی ہیں، یہاں عیسائی بھی رہتے ہیں، اور یہاں ہندو اور یہودی بھی بہت قلیل تعداد میں رہتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس ملک پاکستان کے دفاع میں ہم ان کو اپنے ساتھ نہ ملائیں۔ نہیں، جب ملک پاکستان کے دفاع کی بات ہوگی، جب افواج پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات ہوگی، جب اپنے دشمنوں کو للکارنے کی بات ہوگی، جب اس ملک پاکستان کے اندرونی اور بیرونی مسائل سے نبرد آزما ہونے کی بات ہوگی، تو اس وقت ہم عیسائیوں کو بھی اپنے ساتھ ملائیں گے، ان کو اپنی مجالس میں بلائیں گے اور انہیں اپنا منشور سمجھائیں گے، بتائیں گے اور ان کی پوری حمایت حاصل کریں گے۔ اس حد تک تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے آرمی چیف صاحب ان کو بلائیں، بڑے بڑے ان کے پادریوں کو، راہبوں کو بلائیں، ان کے سرداروں کو بلائیں، ان کے ساتھ مجلسیں کریں اور ان کو اپنی بنیان و مرصوص اور اس طرح کی دیگر فتنۃ الخوارج جیسی کارروائیوں سے آگاہ کریں اور ان سے تعاون حاصل کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہمارے حکمرانوں نے اس کا یہ غلط مطلب لے لیا کہ ان کے مذہبی تہواروں میں شرکت کی جائے اور وہاں جا کر کیک کاٹے جائیں، نہ اس میں ہمارے عسکری ذمہ داران پیچھے رہے، اور افسوس کہ نہ اس میں کوئی وزیر اعلیٰ پیچھے رہی، نہ کوئی وزیر اعظم پیچھے رہا، نہ کوئی سیاستدان پیچھے رہا۔ ان کی عبادتیں، یہ ان کا ایک خاص مذہبی شعار ہے۔ عبادت ان کی ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ اپنی عبادت کریں، آپ ان کی عبادتوں میں کیوں شریک ہوتے ہیں؟ اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اب ان کا عقیدہ کتنا خطرناک عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، سورہ مریم میں اللہ پاک نے اس کی بڑے ہی زبردست الفاظ میں تردید فرمائی۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 88 ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَالَتْ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے، رحمان صاحب اولاد ہو گیا ہے، رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے۔ فرمایا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، سچی بات یہ ہے کہ اے کافرو، تم نے رحمان کو صاحب اولاد قرار دے کر بڑی ہی فضول اور بڑی ہی قابل نفرت اور انوکھی بات کی ہے، بڑا ہی تم نے بلنڈر مارا ہے یہ بات کر کے۔ تقاد السماوات، اللہ پاک کا غصہ ملاحظہ فرمائیں ذرا اس گندے عقیدے کے متعلق، اس مشرکانہ عقیدے کے متعلق۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تقاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ کے نیچے گر جائے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین پھٹ جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ذرہ ذرہ ہو کر ڈھہ جائیں۔ کس بات پر؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کو صاحب اولاد بنا لیا ہے۔ اللہ پاک کو صاحب اولاد، بیٹے والا، اولاد والا قرار دینا، اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ اتنی بری بات ہے، اتنا بڑا بلنڈر اور گپ ہے، اللہ کے غصے کو اتنی بھڑکانے والی بات ہے
کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ کے نیچے گر جائیں، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ ذرہ ذرہ ہو کر ٹوٹ کر بکھر جائیں، اور اللہ تعالیٰ کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے نا کہ رحمان نے بیٹا جنا ہے تو وہ ابن آدم وہ مجھے گالی دیتا۔ اللہ پاک خود اپنا تعارف کرواتے ہیں قرآن مجید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ خود جنا گیا ہے کسی سے اور نہ اس سے ہی کوئی جنا گیا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے اپنی مقدس کتاب میں ہمیں یہ درس دیا ہے سورۃ الکافرون میں، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اے کافرو سن لو اللہ پاک کا پیغام، مسلمان کا عقیدہ، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن سن لو، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا اس کی، ما تعبد، جس کی تم عبادت کرتے ہو، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی ایک اللہ کی۔ جب تم شرک چھوڑ کر توحید کی طرف نہیں آ سکتے تو میں توحید پر ہونے والا، حق پر ہونے والا، میں توحید چھوڑ کر تمہارے شرک کی طرف کیوں آؤں؟ اور آخر میں اللہ پاک نے کتنا زبردست اور جامع اور معنی جملہ بتا دیا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، تمہیں تمہارا گمراہی والا عقیدہ، دین شرک والا، وہ تمہیں مبارک ہو، تم اس پر رہو، رہتے ہو تو نہیں سمجھتے تو نہ سمجھو، اور میرے لیے میرا دین ہے توحید والا۔ اب اس میں دیکھیے دونوں پہلو، اس آیت مبارکہ میں دونوں پہلو ہیں۔ دین اسلام دوسروں کو، کافروں کو جینے کا حق دے رہا ہے، اپنے عقیدے پر قائم رہنے کا حق بھی دے رہا ہے، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، لا اکراہ فی الدین۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت کیا بتاتی ہے کہ کسی کافر کو جبرن زبردستی گن پوائنٹ پر مسلمان نہیں بنانا، پریشرائز کر کے مسلمان نہیں بنانا، ان کو اپنے عقیدے مذہب پر قائم رہنے دو، انہیں آزادی دو، مذہبی آزادی دو، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ حق اور باطل کو ملا دیا جائے، مکس اپ کر دیا جائے کہ تم ہمارے عبادت خانوں میں آؤ، تم ہمارے تہواروں میں شرکت کرو، ہم تمہارے تہواروں میں شرکت کرتے ہیں۔ تو پھر انبیاء کرام کو بھیجنے کا مقصد کیا رہا؟ جب سارے ٹھیک ہیں، ویسے وہ ہمارے عبادت خانوں میں آتے بھی نہیں ہیں، وہ حامی ہیں، وہ ہمارے حکمران ہی ہیں، جو باغ باغ کے امریکہ بہادر کو خوش کرنے کے لیے کہ جی پاکستان میں ان کے حقوق کا بڑا تحفظ ہے، دیکھو ہم ان کے ساتھ مل کے ان کے عبادت خانوں میں جا کر ان کے ساتھ کیک کاٹ رہے۔ اللہ اکبر، انہیں ان کے مذہبی تہواروں کی مبارکباد دینا اور ان کی ایسی مجلسوں میں شریک ہونا جہاں وہ اپنے پیغمبروں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا دیگر ہستیوں کو
اللہ کا بیٹا قرار دیں، ایسی مجلس میں بیٹھنے کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ سورہ نساء کی آیت میں نے آغاز میں آپ کو سنائی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن مجلسوں میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جہاں اللہ کی توحید کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جہاں اللہ کی توحید کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوں، اور جہاں پر اللہ کی آیات کا اور عقیدہ توحید کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ایسی مجلسوں میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سورہ نساء لا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے تو ہر چیز میں ان کی مخالفت کا حکم دیا ہے، خالف الیہود والنصارى، خالف الیہود والنصارى۔ بیسیوں احادیث ہیں جن کا آغاز اس جملے سے ہوتا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ اور آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو ان کی مشابہت کرے گا ان کے عقیدے میں، ان کے مذہبی شعار میں، وہ ان میں سے ہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، ان کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آنے کی اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلام کی اور عقیدہ توحید کی حمیت اور غیرت بھی نصیب فرمائے کہ ہم ان کی باطل مجلسوں میں اور ان کے عبادت خانوں میں جا کر ان کے غلط عقیدوں کی تائید کرنے کا باعث نہ بنے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔